کا نام دیا گیا ہے، یعنی حضور کی ولادت میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ سادہ سا اس طرح کہ اعظم صاحب آج خوشی منا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پر تشریف لانے کی، تو خوشی ہم کو بھی دنیا میں بہت خوشیاں ملتی ہیں اور ہم اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی ہماری بچے کی ولادت ہو ہمارے گھر میں، تو کوئی باپ ہونے کی خوشی مناتا ہے، کوئی دادا ہونے کی خوشی مناتا ہے، کوئی چاچو ہونے کی خوشی مناتا ہے۔ ہم نیا گھر بناتے ہیں، اس وقت بھی ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ایک گھر ہمیں دیا ہے، ایک چھت دی ہے، تو ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں اگر کوئی گاڑی ہمیں اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو سہولت ہے، ہم گاڑی آ جائے پھر بھی خوشی مناتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر جو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور جو نعمت انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے اس کے ملنے پر انسان خوشی مناتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے یا نہ کرے لیکن وہ اظہار خوشی ضرور کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز آ گئی ہے۔ تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عارضی ہیں اور وقتی ہیں، وہ اگر مل جائیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور اعظم صاحب نے آج ہمارے اپنے گھر میں جو پروگرام سجایا ہے وہ حضور کے آنے کی خوشی ہے، اس کا تعلق، اس کا جو نسبت ہے وہ حضور کے تشریف لانے کے اوپر ہے، اور وہ حضور کا جو تشریف لانا ہے وہ ان ساری خوشیوں سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی خوشی ہے اور حقیقی خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب میلاد کا دن تھا یا یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو شاید یہ میسج آتا ہو، لیکن مجھے کم و بیش 15-20 میسج ہر سال ہی ملتے ہیں۔ شاید ہمارا یہ شعبہ ہے اس وجہ سے، یا مجھے نہیں پتا، لوگ میسج کرتے ہیں، وہ ایک میسج ہر سال میلاد کے ابتدا میں چل جاتا ہے کہ یہ جو میلاد شریف ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں حضور نے کبھی منایا؟ صحابہ کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا کائنات کے دور میں، کیا ان دور میں بھی یہ خوشی منائی گئی؟ اگر نہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک مختصر سا میسج چلتا رہتا ہے اور ہمارے موبائل میں بہت زیادہ یہ میسج آتے ہیں۔ ویسے تو ہم ان کو میسج کا پھر میسج پہ ہی جواب دیتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار نہیں، جب ہماری چھوٹی موٹی گھروں میں محافل ہوتی ہیں یا جس سٹیج پہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے تو اس میسج کا ہمیں جواب وہاں بھی دینا چاہیے کہ حضور نے 63 سالہ زندگی میں میلاد کیوں نہیں منایا، صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا۔ تو اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے، اور وہ جو لوگ اس طرح کے میسج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے۔ 2 گروہ ہو گئے، 2 فرقے، ایک کہتا ہے منانا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے نہیں منانا چاہیے۔ جو کہتا ہے منانا چاہیے وہ کہتا ہے کہ میلاد جائز ہے اور اس کی منانے سے ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے نہ نبی نے منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، نہ تبع تابعین نے منایا ہے۔ اب 2 فرقے ہو گئے، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، منانا چاہیے، ثواب ملتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، منانے سے گناہ ملتا ہے، حرام ہے۔ اب ہمیں پھر کوئی ایسا منصف چاہیے، کوئی جج چاہیے جس کے پاس ہم یہ اپنا مطالبہ لے کر جائیں کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ منانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں منانا چاہیے۔ کون سا ایسا جج ہوگا جو صحیح فیصلہ دے عدل و انصاف کے ساتھ؟
اگر میں کہوں کہ ہم اس کے لیے جج کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم ان کو جج کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو مان لیں گے کہ یہ جج صحیح ہے، لیکن وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں اس جج کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن اگر وہ کسی کو جج کر لیتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی وہ اپنے کو جج کر، ہم نہیں مانیں گے، کہیں گے جی وہ ان کا بندہ ہے، ہم کیوں اس کو مانیں؟ پھر کوئی ایسا ہمیں جج تلاش کرنا پڑے گا، تو ہم ایک جج کو پکڑتے ہیں، ایک جج سے فیصلہ لے لیتے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جس کے لیے جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو اس کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو اس کو رب تسلیم کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو آگ کا پجاری ہے اسے بھی دیتا ہے۔ فیصلہ ہم ان سے لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا جج ہے، اللہ سے ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ کیا منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو جب اللہ سے ہم پوچھیں گے تو پھر اللہ کے سب سے پہلے اصول، قاعدہ اور کلیہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کا قانون اور کلیہ اور قاعدہ کیا ہے۔ شاہ صاحب میں ایسی گفتگو نہیں کرتا اختلافی، لیکن اب اس وقت کی ضرورت ہے، اور صرف میلاد کے موقع پر یہ ہر سال فیس بک پہ اوپر بھی اس طرح کے میسج چلتے ہیں اور ہمارے موبائل پہ محلے سے میسج آتے ہیں۔ تو دوستان جی وقار، اللہ کو جو ہم نے جب فیصلہ جج منتخب کر لیا تو اب اللہ کے اصول، قاعدہ اور کلیہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ اللہ کس کلیہ اور قاعدے سے بندے کو سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ایک مسلمان مرد کے لیے 1 2 3 4 بیویاں جائز ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ آپ کی بات یہ ہے، آپ پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے۔ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں جائز ہیں، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے، حق ادا کر سکتا ہے تو یکے بعد دیگرے وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیشہ قرآن مجید میں اللہ کا اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے اس کا قرآن مجید میں اس کی دلیل دی ہے۔ اب حلال کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ 4 بیویاں جائز ہیں، لیکن حرمت کل کے لیے ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ کن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہے، خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا قانون، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جو حرام ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بیان فرما دیا، حلال کا نہیں بتایا کہ آپ ترامڑی سے شادی کریں، اسلام آباد سے کریں، KPK سے کریں، بلوچستان سے کریں، سندھ سے کریں، دنیا کے کسی کونے سے کر سکتے ہیں۔ حلال کا اس نے نہیں بتایا، لیکن حرام کا بتا دیا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بیٹی کے ساتھ حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ حرام ہے، خالہ کے ساتھ حرام ہے، پوتی کے ساتھ حرام ہے، نواسی کے ساتھ حرام ہے۔ جو حرمت تھی وہ بیان کر دی، حلت بیان نہیں کی، حرمت بیان کر دی، حلت بیان نہیں کی۔ ایک مثال، دوسری مثال، انما الخمر والمیسر والانصاب، نشہ حرام ہے، بیان کر دیا، شراب حرام ہے، بیان کر دی، جوا حرام ہے، بیان کر دیا۔ جو حرام چیزیں ہیں بیان کر دی، حلت بیان نہیں کی۔ جو حرام ہے اس کے علاوہ سب حلال ہے، حلال کا نام نہیں لیا، حرام کا نام لے کر منع کر دیا۔ اللہ کا قانون، قاعدہ، کلیہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے نام لے کر ان کی حرمت بیان کر دی، لیکن جو حلال ہے ان کا نام نہیں لیا۔ یہ اختیار یا اللہ کے پاس ہے یا مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اگر مصطفیٰ چاہے تو جو حلال چیز ہے اس کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن اگر مصطفیٰ کہتے کہ دوسری نہیں کر سکتا تو کوئی مائی کا لال پھر نہیں کر سکتا۔
اور ایک ہستی کائنات میں ایک ایسی ہے کہ حضور نے ان کے اوپر قید لگا دی ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے حضور کی پاسداری کرتے ہوئے اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی سن لو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھو جب تک فاطمہ بنت محمد آپ کے نکاح میں ہے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اور علی کو پتا تھا کہ جو جس کے بارے میں نبی منع کر دے وہ حرام ہوتی ہے، اور تا دم آخرت جب تک حضرت مولا کائنات کی زوجیت میں سیدہ کائنات رہی، زندہ رہی، اس وقت تک مولا کائنات نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ حرام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب قاعدہ قانون کلیہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا قرآن میں ذکر ہے، جو حلال کی ہیں ان کا ذکر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا جج ہے، جو لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ الحمد سے نہیں، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت پورے قرآن پاک میں سے 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت دکھا دے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میلاد نہیں منانا، میلاد جائز نہیں ہے، لیکن نہیں بتا سکتے اس لیے کہ کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں نہیں دکھا سکتے تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کے ذخائر موجود ہیں، صرف ایک بخاری شریف کے اندر 7,500 احادیث موجود ہیں۔ بخاری شریف اور سیاہ ستہ کی تمام کتب کے اندر سے کوئی ایک حدیث نکال کے دکھا دے جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ میلاد منانا حرام ہے، ہم پھر بھی مان لیں گے۔ اس کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں۔ 1,40,000 حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کسی ایک صحابی کا ایک قول دکھا دے کہ کسی نے کہا ہو کہ میلاد منانا حرام ہے، ہم مان لیں گے، لیکن نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے اگر حرمت ہوتی تو قرآن میں ہوتی، حرمت ہوتی تو نبی خود فرماتے، حرمت ہوتی تو صحابہ کرام اپنے قول اقوال جاری کرتے، لیکن حرمت نہیں ہے، حلت کا اللہ تذکرہ نہیں کرتا، حرمت کا ذکر اس نے کر دیا ہے، اس کے علاوہ تمام در حلال ہے۔ اس پر احادیث کے بے شمار دلائل بھی میں دے سکتا ہوں۔ حلت کا تو ہم چونکہ اللہ حرمت کا قائل ہے اور حرمت کو بیان کرتا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام جائز ہے، لیکن وہ نہیں ہے، حرمت کی کوئی دلیل بھی حرام ہونے کی نہیں دکھا سکتے۔ پتہ چلا کہ میلاد شریف جو ہے وہ منانا چاہیے، جائز ہے، حضور علیہ السلام کی نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر کبھی ملیں گے تو اس پر بات ہوگی۔ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، اللہ نے میلاد منایا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خود منایا ہے۔ ہر پیر کو حضور روزہ رکھ کے ہر پیر کو حضور اپنی ولادت منایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ فیہ ولدت، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد مصطفیٰ اسی طرح بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل خانہ نے جو اہتمام کیا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے